سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کی جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، اگر چیز عمل قدر والا ہو اور جس کے لیے کیا جا رہا ہو، جس کو پیش کیا جا رہا ہو وہ قدردان ہو، تو پھر معاملات بڑھ جاتے ہیں، صاحب فضیلت ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف سے مفہوم واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے ایک کتے کو دیکھا جس کی وجہ سے، یعنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ گیلی مٹی کو کھا رہا تھا، کیونکہ اس کے پیاس کا عالم، تشنگی کا عالم زیادہ تھا۔ تو اس شخص نے فوراً سے اپنا موزہ لیا، پانی میں بھرا اور اس کتے کی پیاس بجھائی، پانی پلایا اس کو۔ اللہ رب العزت کو وہ عمل اتنا پسند آیا اور اس کی اس قدر قدر کی کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ محبوب دو عالم کے حبیب رب کا واقعہ، اس کی پسند، اس کی قدر کا واقعہ ہے۔ یہ رحمت للعالمین کے مالک و مختار کا واقعہ ہے، یہ ہم سب کے پالن ہار کا واقعہ ہے، یعنی یہ اس کی پسند، اس کی قدر گرانی کا واقعہ ہے۔ اگر ہم بھی ایسے ہی اعمال، نیت جس میں اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو، اللہ کے لیے کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہماری دنیا اور آخرت سج جائے گی، سنور جائے گی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ الف لام میم کا خاصہ ہے کہ ہم نے اپنا پورا ہفتہ خاص طور سے مخصوص کر دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے انوار کو سمجھنے کے لیے، سیرت کے ہر پہلو پہ جانے کے لیے، ہر زاویے کو اپنی زندگی میں بٹھانے کے لیے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کو چار چاند لگانے والے، سیرت مصطفیٰ کے وہ پہلو آسان کر کے سمجھانے والی شخصیات جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو خاصم خاص بنا دیا ہے، اور انشاءاللہ گفتگو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سننے کا موقع ملے گا۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، شعبہ تدریس سے آپ کی واقفیت ہے، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور بہت ہی پیارا لہجہ ہے، ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے دوسرے مہمان، بہت ہی پیارے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج اس پروگرام میں آپ کی پہلی دفعہ آمد ہے، امید ہے کہ بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ آپ کی آمد رہے گی۔ محتمم ہیں جامعہ انصار مدینہ کے علامہ حامد محمود کاغانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے تیسرے مہمان کو، محتمم ہیں جامعہ امینیہ اسلام آباد سے، مفتی انوار سلطان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم کہتے ہوئے سب سے پہلا حصہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو نافذ العمل ہونا چاہیے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں بہت ہی خوبصورت اشعار کے ذریعے، اور اس سعادت کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے حافظ محمد علی چشتی صاحب کا کہ وہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں اور ہم سب کے لیے وہ آئین ذرا بیان فرما دیں کہ جس پہ چل کر ہماری دنیا اور آخرت بن سکتی ہے۔ حافظ محمد علی چشتی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ سکے وہ اپنے پاس رکھ جو آخرت میں بھی چلے، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، گرنے سے پہلے ہی سنبھل۔ واہ واہ، حیا علی خیر العمل۔ بہت پیارے، بہت پیارے، ماشاءاللہ۔ جی سلامت رہے، واہ واہ، بہترین بہترین بہترین، حیا علی خیر العمل۔ آپ نے تو ماحول بنا دیا۔ اب گفتگو ہو سکتی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب، میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی خوبصورت لباس کا انتخاب کرتے ہیں جب آپ پہنتے ہیں ہمیشہ پروگرام میں۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے معاملے میں
کس ریت اور رواج سے کام لیا کرتے تھے؟ انتخاب کیسا ہوا کرتا تھا؟ ہم لوگ آج بہت برانڈ کانشیس ہیں، یہ پہنیں وہ نہ پہنیں، مہنگا پہنیں تو اچھے لگیں گے، آپ کا اسلوب کیا ہوا کرتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آپ کی پوری ٹیم نے ماشاءاللہ پورا ہفتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ پر لوگوں تک بڑی بہترین معلومات فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اس کا بہترین بدل، بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت یہاں پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سبحان اللہ، اے آدم کی اولاد زینت اختیار کرو جب تم مسجدوں کو آیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب بڑی عجیب و غریب سی بات یہ ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے جب مسجد آیا کرو تو زینت اختیار کیا کرو، صحیح، تو ہم لوگ مسجد جاتے وقت تو عجیب و غریب لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح، جس کو اگر میں کہوں گا تو شاید ناظرین مسکرا دیں گے۔ تو جو ناظرین مسجد میں جاتے آتے رہتے ہیں ان کو پتہ میں نہیں، ہمارے یہاں میں خود ایک مسجد میں امام ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ فجر کی نماز میں عام طور پر لوگ اس قسم کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات میں پوچھ لیتا ہوں کہ خیریت تو ہے، مطلب نماز پڑھنے آئے تھے یا جاگنگ کرنے آئے تھے؟ تو کہ نہیں مولانا صاحب نماز ہی پڑھنے آئے تھے۔ میں نے کہا نماز کے لیے بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم بہترین لباس پہن کے اس کے سامنے جائیں، صحیح، پھر اس کے بعد دیگر لوگ حقدار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لباس کے معاملے میں بڑی نفاست کا اہتمام اللہ کرتے ہیں۔ اکبر، سبحان اللہ۔ اور یہ اہل عرب میں جو جدید لباس کو متعارف کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، ورنہ عربوں کو تو لباس پہننے کی تمیز بھی نہیں تھی نا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے تہمت کو یا اپنے پاجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھو، تھوڑا اٹھا کے رکھو تاکہ تمہاری یہ کپڑا خراب نہ ہو۔ ہاں، نفاست کی طرف جاؤ، نفاست کی طرف نجاست اشارہ سے ہے۔ بچو۔ واہ، اب وہ آج کل کے دور میں اس کو کسی اور رخ پر لوگ لے گئے ہیں، وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اصل جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے نفاست سکھائی ہے۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ نماز سے پہلے آپ شلوار اوڑس لیں، نماز کے بعد لمبی چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا حضور نے فرمایا کہ بس شلوار آپ کی اوپر ہونی چاہیے اچھا، تاکہ وہ بچے نجاست سے۔ تاکہ گندگی سے محفوظ رہے، گندگی نہ لگے۔ پلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس پہنتے تھے پورا لباس پہنتے تھے۔ ہمارے یہاں جیسے لوگ چڈا پہن کے گھوم رہے ہیں یا بنیان پہن کے گھوم رہے ہیں، یہ سب یورپ یا مغربی دنیا کی کلچر ہے، جی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح، بینگ اے مسلم صحیح، وی شوڈ فالو دا سنہ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کا طریقہ کیا، اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو لباس کے معاملے میں تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لباس کو درست کیے بغیر بیٹھے ہیں صحیح، اور تہمت شریف کا پلو جو ہے ٹانگ سے ہٹا ہوا ہے، صحیح، یک دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا ابو بکر، آ جاؤ۔ صحیح، تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر، آ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ عثمان۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو۔ اب آپ نے اپنا لباس کو درست کیا، اپنے لباس کو درست کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا اب آؤ۔ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابو بکر عمر آئے تو آپ نے فرمایا بھائی میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ حیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دین اسلام بنیادی طور پہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، سبحان اللہ، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ صحیح، اگر ہم گفتگو میں، لباس میں حیا کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اٹ مینس کہ ہم دین کو فالو نہیں کر رہے۔ بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر جب آپ نظر ڈالیں گے، ایک موقع پہ ایسا بھی ہوا کہ آپ بالوں کو سنوار رہے ہیں، لباس کو درست کر رہے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی اس طرح مطلب لباس درست کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ایک وفد آیا ہے ملاقات کے لیے۔ اچھا، تو اب کسی کی ملاقات کے لیے جانا ہے تو بھی سنت ہے کہ آپ لباس کو درست کر کے جائیں۔ علامہ صاحب گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا لباس کا انتخاب بھی بڑا خاص ہوا کرتا تھا۔ اب چونکہ یہ تو سیرت مصطفیٰ ہے، خود اپنے لیے انتخاب جو کر رہے ہیں وہ بھی منشاء اللہ کی طرف سے ہوگی، خود اللہ کی منشاء انتخاب شجرہ رسول پاک کیسا تھا وہ ذرا بیان فرما دیں۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو
میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام انتہائی خوبصورت ہستی کے متعلق سجایا، ایسا ہی ہے، اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور آپ نے سوال بھی بہت خوبصورت انداز میں کیا شکریہ۔ کہ اللہ رب العزت کا جو انتخاب شجرہ نسب میں کیا تھا، صحیح، تو یقیناً رب کا انتخاب تو پھر رب کا انتخاب ہے، سبحان اللہ، جو خلقت پر قادر ہے، جو تخلیق پر قادر ہے، تو اس نے تخلیق کس درجے پر کی ہوگی۔ صحیح، میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے وصف خلق کا ارادہ فرمایا، جی، یعنی جب تخلیق کا ارادہ فرمایا، اوصاف تو اللہ کے بہت ہیں، لیکن جب اللہ نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب میرا تعارف کروایا جائے، رب تو اکیلا تھا، وہ وحدہ لا شریک ہے، جی، وہ اپنی کائنات میں ایک تھا، نہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد بے ہے، شک، بے وہ تو ایک وحدہ لا شریک ہے۔ جی، لیکن جب اس نے چاہا کہ اب مجھے پہچانا جائے تو انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، سبحان وہ فرمایا کہ سب سے پہلے جو خلقت کا وصف ظاہر فرمایا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کر فرمایا، سبحان اللہ، اور وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصف اتنا کامل اور اتنا اکمل ہے کہ اس کے بعد کائنات عدم سے وجود میں آتی چلی گئی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کی طویل روایت ہے جس میں یہ واضح موجود ہے کہ سب سے پہلے حضور کی خلق کو پیدا فرمائے گا نور محمدی کو، اور پھر نور محمدی تقسیم ہوتا رہا یہاں تک کہ ہر چیز مارز وجود میں آتی چلی گئی، یہاں تک کہ زمین، آسمان، عرش، فرش، جنت، سب چیزیں جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو آپ تصور کیجئے، اس کی گہرائی میں جائیں، الفاظ کا ایک تو سطحی ہے، لیکن آپ اس کی جتنی گہرائی میں اتریں گے، اس کی گہرائی میں اتر کر آپ اس کی گہرائی میں پہنچ بھی نہیں سکتے کہ اس کائنات کی تخلیق کے ایک ایک ذرے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ ہم جب یہ الفاظ کہتے ہیں نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پوری عالمین، عالم نہیں عالمین، اللہ نے بہت سارے عالم بنائے، ایک عالم جس میں ہم بستے ہیں کرۂ ارض کے اندر، اللہ نے عالم ارواح کو بنایا ہے، اس کے بعد کیا عالم بنایا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام عالمین کو کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انسان تو اس کا ایک جزو ہے چھوٹا سا، جس خلقت میں ہم جی رہے ہیں ایک چھوٹا سا جزو ہے، بات اس سے بہت بلند ہے، ہم بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو جب ان الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی چیز خلق ہوئی ہے تو اس پر حضور کی رحمت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء نے فرمایا کہ حضور کی رحمت کیسے ہوگی، یعنی ایک ذرے پر بھی اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ اس پر بھی حضور کی رحمت ہے تو ان کو ثابت کیسے کریں گے؟ ثابت اس طرح کریں گے کہ یہ ہر چیز حضور کے نور کے صدقے میں وجود میں آئی ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اے محمد مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا میں کائنات کو پیدا نہیں کرتا، یعنی کہ یہ کائنات حضور کے صدقے میں پیدا ہوئی، تو کائنات کا ہر ذرہ حضور کا احسان ہے۔ حضرت ربیہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسب کے بارے میں گفتگو فرمائی، فرمایا کہ ممبر پہ جمع کیا، ممبر بیٹے فرمائے لوگوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے جب پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین خلق میں پیدا فرمایا، اس کے لیے بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور مجھے اس میں بھیجا، اور پھر بنو نوع انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، عرب میں اور عجم میں، تو مجھے عرب میں بھیجا۔ فرمایا پھر عرب کے اندر قبائل کو پیدا کیا تو اس میں اعلیٰ قبیلے قریش کا میرے لیے انتخاب کیا، پھر اس کے بعد مزید خاندان بنائے، گھرانے پیدا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین گھرانے میں مجھے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے نسب کے اندر باقاعدہ انتخاب کیا اور شرف و فضیلت اللہ تعالیٰ نے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے پاس مفتی انور سلطان صاحب ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تمام معاملات کہیں حضور سے ہمارا رشتہ دنیاوی تو نہیں ہے، قبر کے عالم میں بھی آپ سے روابط رہیں گے اور پھر محشر کے عالم میں بھی آپ سے روابط رہیں گے، شافی محشر کہتے ہیں حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ شفاعت کیسے فرمائیں گے، ذرا بیان کیجیے گا۔ ہاں ماشاء اللہ جی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اویس ربانی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کے جی ٹیلی ویژن کا کہ جنہوں نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بھی کہیں جو ہمارے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ ہے اور ہوگا اور بنے گا۔ تو آپ نے فرمایا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر کیسے بنیں گے،
امت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر یقیناً ایک ایسی فکر ہے کہ جو ایک مطلب خاصہ رسول ہے. اس سے پہلے اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دنیا میں بھیجا, اور تمام کی مطلب ایک علاقہ تھا, ایک قبیلہ تھا, ایک ایریا تھا متعین یا ایک خاندان کے لیے وہ مبعوث اور نازل ہوئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر خاتم النبیین جو پوری دنیا انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مبعوث لائے گئے, ان کو مبعوث فرمایا گیا, تشریف لائے. تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اپنی امت کے لیے ایسی ہے کہ جو زندہ و جاوید ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فکر کے حوالے سے ایک حوالہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. ایک بار غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب جنگ اور جہاد کا معاملہ تھا, جو کفار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے آمنے سامنے تھے, وہاں پہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا تھا. اس خیمے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خیمے کے قریب ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے اور سوچا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف و مشغول ہیں. دوبارہ تشریف لائے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے کی حالت میں ہیں. تیسری بار یعنی کہ آدھی رات یا اس سے زیادہ وقت گزر چکا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھر سجدے کی حالت میں دیکھا تو پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اطہر سے پرواز کر گئی ہو. تو جا کے اپنے کان لگائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیے اور سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سجدے میں فرما رہے تھے کہ اللہم ان تہلک هذه الاصابع, کہ اے میرے اللہ اگر تو نے آج ان 313 نہتے صحابہ کرام کو ہلاک کر دیا تو تیرا دین باقی نہیں رہے گا, تیری امت باقی نہیں بچے گی. یہ میری جمع پونجی ہے جن کو میں نے تیار کر کے تیری راہ میں ڈال دیا, تیرے سامنے ڈال دیا. تو اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی بلکہ اس امت کے لیے, اور وہ جو موجود صحابہ کرام تھے جو مشرف با اسلام ہوئے, جن کو اللہ پاک نے اسلام کی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا, ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کھلے اور سجدے میں دعا فرما رہے. اتنی دیر ہو گئی یہاں تک کہ صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا فرماتے رہے. اللہ اکبر, کتنی عظمت ہے اس بات میں, اس واقعے میں جو آپ نے پیش فرمایا. اپنے سے زیادہ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی امت کے لیے تھی, اور آخرت میں بھی جب تمام کو نفسی کی کیفیت ہوگی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زبان مبارک وہاں پہ فرمائیں گے امتی امتی امتی. تو امت کے لیے وہاں پہ بھی تڑپ, یہاں پہ بھی تڑپ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کے جام ان متقین کو, ان صلحاء اور شہداء کو پیش فرمائیں گے امت کے لیے. یہ احسان ہے کیا, اس کو سمجھنے کے لیے مزید تشنگی باقی ہے, کیونکہ احسان تو احسان القدیم کی طرف سے ہے جو ہمیشہ بہت دیر پا احسان کرتا ہے. تو اس احسان کے تسلسل کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید خواتین و حضرات. آج الف لام میم نے عہد کیا ہے کہ آپ کے سامنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے پیش کرے گا کہ جس سے بچہ, بوڑھا, کس و ناقص اپنے لیے استفادہ کر سکتا ہو. یعنی وہ مشکل نہ گراں کرے, وہ فہم و گمان میں ایسا نہ سمجھے کہ حضور تو حضور ہے, ہم تو ذرے برابر بھی ویسا نہیں ہو سکتے, ہم ویسے تو ہو ہی نہیں سکتے, مگر سیکھنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ ان کے انوار کو سمیٹ سکیں. میں ڈاکٹر وقاص ہاشمی سے پوچھنا چاہتا ہوں, عام طور سے ہم پریشان ہوتے ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے, پھر اس سے رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, پھر ہم تلخ گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے, پھر ڈپریشن بڑھتی ہے, فرسٹریشن بڑھتی ہے, پھر دوائیں لیتے ہیں. حضور پہ جب بھی کوئی پریشانی کا معاملہ آتا ہوگا تو آپ کی سیرت اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتی ہوگی, بیان فرمائے گا. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پریشانی کا معاملہ آتا ہے, لیکن امت کی تعلیم و تربیت کے لیے جب اس قسم کے مسائل, جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات پر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کی ہجو سے, ہجو کہتے ہیں انسلٹ والے ورڈز, ہجو سے
حضور کو تکلیف ہوتی تھی، جی آپ کو ناپسند ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جیسے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اللہ اکبر، سورہ مزمل۔ جی اے حبیب آپ صبر کیجئے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ ان کے کہنے کی پرواہ مت کیجئے، سبحان وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو ان کے حال پر بہت اچھے سے چھوڑ دیجئے۔ اللہ اللہ، اچھا، اسی کریکٹر کو یہاں پر رسول اللہ کو یہ تعلیم دینے کے بعد اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، قد افلح المؤمنون، فلاح یافتہ ہیں وہ ایمان والے، سبحان اللہ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں تھر تھر کانپتے ہیں، اللہ والذین هم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو ہر فضول بات اور لایانی بات پر اگنور کرتے ہیں، جاتے ہی نہیں ایسی محفل میں۔ جب آپ اگنور کریں گے نا تو یہ یقین کریں اسلام کا یہ وہ خوبصورت پہلو ہے اگنور کرنا۔ میں جب پاکستان سے باہر یورپ کے وزٹ پر گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے گورے نے بالکل اگنور کر دیا، اور میں وہاں اس آیت کو بار بار یاد کرتا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ قرآن کی آیت پہ یہ عمل کر رہا ہے، میں نہیں کر پا رہا۔ اللہ اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم یہ دی کہ آپ اگنور کر دیں، ہمیں تعلیم یہ دی کہ ہم اگنور کر دیں، ہمیں پریشان ہونا ہی نہیں ہے سبحان اللہ، کسی کے کسی بھی ایٹیٹیوڈ سے، باڈی لینگویج سے، ایبیوزو لینگویج سے ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ اچھا، اب زندگی کے مراحل ہیں، صبح و شام میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، واقعی بندہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا چلیے ہو گئے، تو اب کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، جی اور اپنی پریشانی کے متعلق کچھ عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم استغفار کیوں نہیں پڑھتے؟ صحیح، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صحیح، ایک سے ارشاد فرمایا جب تمہیں اس قسم کی معاملات پیدا ہوا کرے نا، تو یہ اصل میں شیطان تمہارے خون میں دوڑ رہا ہے، اچھا، وہ تمہیں پرووکیٹ کرتا ہے، انسٹیگیٹ کرتا ہے، تو تم اس کی انسٹیگیشن اور پرووکیشن کی طرف توجہ مت دو۔ اچھا، عرض کی یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں، ایک موقع پہ ایک صحابی کو فرمایا وضو کر لو، کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ۔ ایسا ہی ہے، پریشانی کو حل کرنے کے شریعت میں 36 طریقے ہیں، واہ، لیکن سچی بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہماری قوم میں پریشانی کو لوگ حل کرنا نہیں چاہتے، وہ تو کہتے ہیں ایک پریشانی کریٹ ہو گئی ہے نا، اس کو مزید بڑھاوا دیں، واہ سبحان مزید اس کے اندر سالو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو پریشانی میں ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، جب صحابہ پریشانی کی حالت میں، ایک صحابی آئے ان کے گھر پہ راشن نہیں تھا، جی یا رسول اللہ گھر پہ راشن نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہاں راشن بانٹنے تھوڑی آیا ہوں، جی میں تو نبی ہوں، تمہارا اللہ سے تعلق جوڑنے آیا ہوں۔ لیکن صحابی کی بات سن کے حضور نے کیا فرمایا پریشان ہو، ایسا کرو وضو کرو، جی 2 رکعت نفل پڑھو جی، مسجد جا کے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے۔ اللہ اکبر، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بات سنی، میں نے وضو کیا، اب شکایت کیا کی اس نے؟ مال کی، راشن نہیں ہے گھر میں، آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، گھی نہیں ہے، یہ شکایت کی۔ جی یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مشکات شریف کتاب المعجزات کی بڑی معروف حدیث ہے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے، وضو کیا، جی 2 رکعت نفل پڑھی، نفل پڑھنے کے بعد دعا کری، یا اللہ نبی پاک کے وسیلے سے میری مشکل حل کر دے، جو بھی الفاظ ہے حدیث میں، جی میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ جب واپس تشریف لائے گھر، جی تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ چکی گھوم رہی ہے، اس میں سے گندم پس پس کے گر رہا ہے، اللہ، اور وہ جو پتیلی چولہے پہ رکھی ہوئی تھی، پانی ابل رہا تھا، بچوں کو بہلانے کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ پانی ابل رہا ہے، اس کا ڈھکن ہٹا کے دیکھا تو اس میں گوشت پک رہا تھا۔ اللہ، یہ غیب سے امداد ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، سبحان اللہ، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، جی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنا ہم ہے، رجوع نہیں کر رہے، اور جب تک رجوع نہیں نہیں کریں گے اس وقت تک معاملات نہیں بنیں گے۔ آج لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے، میرے ناظرین جو سن رہے ہیں، میں بالکل بہت ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ نوکری نہیں ہے نا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ اللہ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیا کاروبار ٹھپ ہوا ہوا ہے؟ آپ تیرے میرے جادوگروں کے پاس، نالے پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، اگر اس کے پاس کوئی چیز ہوتی تو وہ نالے پہ کیوں بیٹھتا؟ کون سا کام آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے رابطہ کیوں رجوع نہیں کرتے؟ رابطہ، واہ واہ بھائی بہت خوب۔ حضرت صاحب یہ ذرا بیان فرمائیے گا کہ شجاعت اور بہادری کے معاملے میں حضور گرامی شخصیت کیسے معاملات فرماتے تھے؟ یعنی جنگوں میں شریک بھی ہو رہے ہیں تو کیا آگے ہوتے تھے سب سے، اور پھر جنگ میں لڑے بھی نہیں تو پھر کھڑے ہونا، مقابلہ کرنا، وہ کیسے ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔
لیکن میرے ذہن میں ایک نقطہ تھا جو آپ ہی کی گفتگو سے احسانات کا تسلسل آپ نے کہا جی تو میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا، چونکہ نقطہ بہت پیارا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بیان فرمائیے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو احسانات ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر احسان کیسے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہی کا صدقہ ہے کہ ہم معرض وجود میں ہیں، اللہ، اور یہی نہیں بلکہ یہ تسلسل قائم رہے گا۔ صحیح ہے، ہم وجود میں آئے اور اس کے بعد قبر میں بھی حضور کا احسان ہوگا کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد میدان محشر کے اندر اللہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر کس قدر مہربان ہوں گے۔ آپ سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم آپ کو میدان محشر میں کہاں تلاش کریں، الفاظ دیکھیں حدیث پاک کے جس میں آپ کو ماحول کا اندازہ ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں فکر کا اندازہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ڈھونڈنا ہو تو میزان پر ڈھونڈنا، اللہ، وہاں نہ پاؤں تو حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اللہ، وہاں نہ پاؤں تو پل صراط پر ڈھونڈنا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک مقام پر امت کی تشفی کے لیے دستیاب ہو گئے، یہاں تک کہ میدان محشر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب امت پریشان حال ہوگی، تمام مخلوقات حضرت آدم سے لے کر تاخیر انسانیت تک تمام لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں گے میدان محشر کے اندر، سورج سوا نیزے پر لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، تکلیف کا عالم ہوگا، لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، ہمارے لیے کچھ کیجئے، فرمائیں گے آپ آگے جائیے، آج ہمارے پاس کچھ نہیں، یہاں تک کہ سب انبیاء کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو سرکار علیہ السلام فرمائے کہ ہاں میں ہوں، انا لہا، آج میں ہوں تمہارے لیے، میں تمہاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سجدے میں گریں گے، اللہ، اور سجدے میں گر کر جب وہ رب کی تعریف بیان کہیں گے، جیسے پاک الفاظ ہیں کہ وہ تعریف اللہ کی بیان کریں گے جو نہ اس سے پہلے کسی نے بیان کی نہ کوئی اس کے بعد بیان کر سکتا ہے، اور جب اللہ کی تعریف بیان کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا سل توتی، سبحان سل توتی، 3 دفعہ یہ الفاظ ہیں حدیث آپ دیکھیں، تکرار دیکھیں، جذبہ دیکھیں، اللہ فرمائے محبوب سل توتی ہی، مانگ تجھے دیا جائے گا، کیا چاہیے، مانگ توتی تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث کا تسلسل اس کے ساتھ جوڑتا ہوں، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر، دیکھیں آخری امتی کو جنت لے جانے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی فکر میں ہوں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی انور سلطان صاحب آپ سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، یہ رحمت کی تمام بخششوں کے انوار ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شجاعت پہ ایک گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے یہ ذرا بیان فرما دیجیے گا کہ آپ کی بہادری اور شجاعت کو کیسے سمجھا جائے، کیونکہ عام طور سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہادر وہ ہے جو تلوار میں یا میدان میں آ جائے، کیا غصے کو قبض کر لینا بھی بہادری ہے، اور ہے تو یہ سیرت مصطفیٰ میں کیسے پائی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اویس صاحب، میری عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو پہ ایسی گفتگو ہے کہ ابھی جب بات ہو رہی تھی تو مجھے ایک شعر مستحضر ہوا اور میں فرمائیے، ارشاد فرمائیے، آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ان کے آنے سے اصنام حرم ٹوٹ گئے، ان کے آنے سے اصنام حرم ٹوٹ گئے، وہ جو آئے تو شاہزوروں کے زور ٹوٹ گئے، اللہ اکبر، ان کے اوصاف کا ایک باب بھی ختم نہ ہوا، ہو گئی ختم زندگیاں، قلم ٹوٹ گئے، قلم ٹوٹ گئے۔ بھائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا جو پہلو آپ نے ہمارے سامنے رکھا، ہر پہلو اتنا دقیق ہے، اتنا گہرا ہے کہ سمندر کی گہرائی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، لیکن سمندر کے کنارے ان کے کونے معلوم پڑ جاتے ہیں اور پڑ گئے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پہ مفسرین، محققین، مورخین اور شعراء نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں، چونکہ زندگی ہی کم ملی کہ جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پہ صرف کریں تو وہ تعریف پوری نہیں ہوگی اور ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ بے شک بے شک۔ عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری جو ہے، اگر وہ اس کو آپ جسمانی اعتبار سے لیں تو یاد رکھیں کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 پہلوانوں سے زیادہ طاقت دی ہوئی ہوتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی بہادری میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اسے نظریاتی شجاعت کا آپ کہیں گے تو پوری دنیا سے، جبکہ دنیا کفر کے پلیٹ فارم پہ متحد تھی اور مکے کا جو مزاج تھا ہر طرف شرک اور بدعات کا دورہ تھا، تو اس بدعات اور شرک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ بلند کرنا کہ لا الہ الا اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی شجاعت اور بہادری تھی، کہ جس بہادری کے ساتھ تمام مشرکین کو گویا کہ اس کا مفہوم مخالف یہ تھا۔ کلمہ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی دیگر خداؤں کی نفی، یعنی کہ اس نفی میں مفہوم مخالف یہ تھا
کہ میں نہیں مانتا تمہارے لات و منات و عزا و حبل کو. اب ان مشرکین مکہ کے سامنے ان کے آقاؤں کی نفی کرنا یہ معمولی کام نہیں تھا. پھر وقت وقت پہ لوگ اپنے اپنے کاز اٹھاتے ہیں اور اس کاز کے ساتھ یعنی کہ اس آواز کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارا خاندانی حق جو سلب ہو رہا ہے وہ دلا کر رہوں گا, میں تمہیں انصاف دلاؤں گا, ظلم کا دور دورہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نعرے جو کہ ہر دور میں لگتے ہیں, برائے انصاف لگتے ہیں, قومی بنیادوں پہ لگتے ہیں, وہ نعرہ نہیں اٹھایا. نعرہ فیئر اور صاف اٹھایا, اور وہ نعرہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. اس نعرے کا لگانا اس وقت میں سب سے مشکل کام تھا, اور وہ مشکل کام چونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا تھا, اور وہ مشکل کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی. تشنگیں بھی باقی ہے, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید خواتین و حضرات, ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ اعزاز اور سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اور میری کیا مجال, علماء کرام اور ان کی بھی کیا مجال. دنیا کے ہر ذرے سے اگر تعریف اور مدحت مصطفیٰ بیان ہو تب بھی ناقص ہے, پوری نہیں ہے, نامکمل ہے. بس ایک کوشش کر کے جسارت کر کے آگے بڑھنا چاہیں گے کہ اگر ہم حیا کی بات کریں کہ حیا میں رسول خدا کیسے تھے, ہم صدق و اصول اور عہد و پیمان کی بات کریں, ہم شجاعت کی بات کریں, تو پھر ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو سب سے بڑا صدیق اکبر ہے وہ میرے آقا کا غلام ہے. ہم اگر سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو عدل میں فاروق ہے وہ میرے آقا کا غلام ہے. ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حیاداری میں جو سب سے زیادہ حیادار ہے, جو غنی ہے, وہ بھی میرے آقا کا غلام ہے. اور جو شجاعت میں کامل ہے, بہادر ہے, جس کی انگلی کے اشاروں سے دروازے کانپ اٹھ جائیں, جس کی اکیلی تنہا کی مخالفت میں لاکھوں کروڑوں کا لشکر آ جائے تو پست ہو جائے, وہ میرے آقا کا غلام ہے. اور پھر مختصراً یہ کہ جو جنت کا سردار ہے وہ میرے آقا کے بچے ہیں. آخری مرحلہ ہے اور سمجھنے کی کوشش کروں گا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں سے یا اپنے ماتحت لوگوں سے کیسے پیش آتے تھے. میں چاہوں گا کہ ناظرین میرے الفاظ کو اگر فالو کر لیں تو بہت مہربانی ہوگی. جی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے. اللہ اکبر. اور ان 10 سالوں میں حضور نے کسی کام کا حکم دیا, میں نے نہیں کیا تو آپ نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ انس یہ کیوں نہیں کیا. کیا رویہ ہے کہ بلال کو اپنا سیکرٹری مال بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کیوں نہیں بنایا ہے؟ اس لیے تاکہ غلاموں کو پتہ چل جائے کہ کاشانہ رسالت کے حالات کیا ہیں. سبحان اللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال غنیمت آ رہا ہے تو سب گھر کے اندر بھرا جا رہا ہے. سبحان اللہ. بیت المال کو مال البیت نہیں بنایا. اللہ اکبر. بیت المال کو مال البیت نہیں بنایا. کیا بلکہ غلاموں کو سب پتہ ہے کہ اگر آج ہمارے صفہ پہ بیٹھنے والے صحابہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی دن کھانا کھاتے تھے جس دن کاشانہ رسالت میں کھانا کھایا جاتا. اللہ. اگر آج ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے تو خدا کی عزت کی قسم کاشانہ رسالت میں کھانا نہیں کھایا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مہینے تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, صرف کھجور پہ گزارا ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ شدت بھوک کی وجہ سے آ رہے ہیں, غلام ہیں, صحابی ہیں, صفہ کے بڑے معروف صحابی ہیں. حضرت ابو ہریرہ آ رہے ہیں تو رسول اللہ بھی تشریف لا رہے ہیں, دونوں کی ملاقات ہوئی. تو حضور نے پوچھا ابو ہریرہ حل عندک شیء, آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے, میں خود آپ کی بارگاہ میں یہی پوچھنے آیا تھا کہ حل عندک شیء, آپ کے پاس کچھ ہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں, آ جاؤ, کوئی بات نہیں, آ جاؤ. اچھا اب یہ پریشانی والی بات ہے, لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں. واہ واہ. اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ گئے. اتنے میں ایک صاحب نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. حضور نے دودھ کا پیالہ لیا, فرمایا ابو ہریرہ سے اپنے سب ساتھیوں کو پلاؤ. 70 صحابہ اکرام نے ایک کر کے پیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سب کو پلا رہا تھا اور دل میں سوچا تھا کہ یہ بچے گا نہیں اس کے اندر. جب 70 نے پی لیا, آخر میں پوچھا اور کو تو کوئی نہیں بچا؟ کہا نہیں اور کوئی نہیں بچا. حضور نے فرمایا اب تم پیو. اللہ. کہتے میں نے 1 دفعہ پیا, 2 دفعہ پیا, 3 دفعہ پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. کہا یا رسول اللہ بس دونوں آنتیں میری بھر گئی ہیں. تو آقا کریم اپنے غلاموں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے تھے نا کہ ایسا رویہ رکھنے والا کائنات میں اب کوئی پیدا بھی نہیں ہوا, کوئی تھا. بہت بہت شکریہ
حامد محمود صاحب آپ کا، انتہائی شکر گزار ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب آپ کا، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں مفتی انور سلطان صاحب آپ کا، آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے درمیان موجود رہے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اطمینان سے اس کیفیت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنا ضروری ہے گفتگو کرنا اتنا مشکل بھی ہے، کیونکہ معاشرے میں کچھ چیزوں کو اس قدر تلخ اور سخت بنا دیا گیا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں۔ میں عام طور سے یونیورسٹیز اور کالجز میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بھاگنے اور ڈرنے کا مقام نہیں ہے، یہ قریب آنے، محبت کرنے اور بار بار سمجھنے اور سیکھنے کا مقام ہے۔ اس لیے ہمیں ڈیوائیڈ نہیں ہونا بلکہ یونائٹ ہونا ہے۔ جو سیکھ رہے ہیں وہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور جو سیکھ چکے ہیں وہ تبلیغ کریں گے، تصحیح کریں گے، نصیحت کریں گے، بیان کریں گے، تبلیغ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر اپنے سے بڑھ کے کسی کا خیال رکھنا ہو تو ملک پاکستان کا اور اسلام کی نظریاتی حدود کا۔ اللہ کی امان میں۔